ہر کامیاب شخص کے ساتھ ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور اس تکلیف دہ کہانی کا ریزلٹ کامیابی ہوتی ہے۔ اس تکلیف دہ کہانی کا ریزلٹ ثمرہ کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اپنے اندر وہ چھمتا اور وہ قوت پیدا کرنی چاہیے جس سے وہ تکلیف کو سہ سکے، برداشت کر سکے اور خود کامیابی کے لیے تیار کر سکے۔ ہر کامیاب شخص اپنے فیصلے سے دنیا کے رخ کو بدل دیتے ہیں، اور کمزور اور ڈرپوک قسم کے لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں۔ یہیں سے انسان پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے، نیچے کی اور چلا جاتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی کامیابی کی راہ متعین کرنی چاہیے کہ اس کی راہ کون سی ہے، اس کی کامیابی کس طریقے پر ہے۔ جب انسان اپنی راہ متعین کر لیتا ہے، اپنا راستہ متعین کر لیتا ہے، پھر وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا۔ ہاں، ایک موقع سے تکلیف کے وقت میں، مصیبت کی گھڑی میں، پریشانی کے وقت میں آپ کے کاندھے پر رکھا ہوا ہاتھ کامیابی کے وقت بجنے والی تالیوں سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ جس وقت میں زمانہ آپ کا مخالف ہو، ہوائیں آپ کے خلاف چل رہی ہوں، رات کی تاریکیاں آپ کو کھانے کے لیے دوڑتی ہوں، سورج کی تمازت آپ کے چہرے پر تھپیڑ لگا رہی ہو، ہر سمت آپ کا مخالف باتیں چل رہی ہو، آپ کے مخالف باتیں ہوائیں دی جاتی ہو، آپ کے مخالف باتوں کو فضاؤں میں اڑایا جاتا ہو، آپ لوگوں کے سامنے چہرہ پیش نہیں کر سکتے۔ ایسے وقت میں جو آپ کی تیمارداری کرتا ہے، جو آپ کی مزاج پرسی کرتا ہے، جو آپ کا خیال رکھتا ہے، جو آپ کو حوصلہ دیتا ہے، جو آپ کی خبرگیری کرتا ہے، جو آپ کو ہمت دیتا ہے، جو میدان میں آنے کا حوصلہ دیتا ہے، ڈٹ جانے کا حوصلہ دیتا ہے، ایسے لوگ کو کبھی بھی فراموش مت کریے، ایسے لوگ کو کبھی بھی فراموش مت کیجیے۔ کامیابی کے وقت سب آئیں گے آپ کو گلا لگانے کے لیے، سب آئیں گے آپ کی کامیابی پر تالیاں بجانے کے لیے، سب آئیں گے آپ کو مبارکبادی پیش کرنے کے لیے، لیکن اس گھڑی کو یاد رکھنا ہے، عین وقت میں جس نے آپ کا ساتھ دیا، عین وقت پر جس نے آپ کے قدم سے قدم ملایا، جس نے آپ کا شانہ بشانہ کھڑا ہو کر کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے پیچھے ہوں، وقت کی ضرورت ہو تو وقت درکار ہو تو میں چلوں گا، کسی کے ہیلپ کی ضرورت ہو تو میں چلوں گا، پیسے کی ضرورت ہو تو میں دوں گا، ایسے لوگوں کو فراموش ہرگز مت کیجیے۔ کامیابی کے لیے سڑکوں کے کنارے سو رہے اس کتے کو یاد رکھو، جو کتا رات میں سوتا رہتا ہے، لیکن جیسے گاڑی والے پاس کرتے ہیں تو گاڑی کے پیچھے پیچھے کچھ دور تک، کچھ فاصلے تک وہ دوڑتا ہے۔ کیا اس کا مقصد گاڑی چھیننا ہے؟ کیا اس کا مقصد گاڑی میں بیٹھنا ہے؟ نہیں، اس کا مقصد آپ کو پریشان کرنا ہے، اس کا مقصد آپ کے اوپر بھونکنا ہے، اس کا مقصد اپنے محلہ والے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنا ہے۔ لوگوں، کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، بے مقصد آپ کے پیچھے بھونکیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کی عزت کو پامال کریں گے۔ اس لیے نہ تو آپ کو بدلہ لینے والا بننا ہے، نہ آپ کو ان کی باتوں کا جواب دینے والا بننا ہے، بلکہ حالات کے چاہے آپ کو نہیں بننا کہ حالات کیا چاہ رہے ہیں، بلکہ آپ کو بننا ہے کہ اعمال کیا چاہتا ہے، آپ کے اعمال کیسے ہیں، کس اور لے جا رہے ہیں، بننے کی طرف لے جا رہے ہیں یا بگاڑنے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کتے کی طرح بھونکتے رہتے ہیں، آپ کی راہ میں رکاوٹیں بنتے رہتے ہیں، آپ کی راہ میں روڑا بنتے رہتے ہیں، آپ کی گلے کی نالی کی حلق کی ہڈی بنتے رہتے ہیں، جس کو عام عرف میں کہتے ہیں کباب میں ہڈی۔ کچھ لوگ ہوں گے جو آئے دن آپ کا پیچھا کریں گے، آئے دن آپ کی ناکامی کو گناتے رہیں گے، آپ کے عیوب پر آپ نظر رکھیں گے، اچھائیاں نظر نہیں آتی،
خرابیاں ہی خرابیاں نظر آتی ہیں، برائیاں ہی برائیاں نظر آتی ہیں، لیکن جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ اچھے عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں، پھر وہی لوگ آئیں گے سب سے پہلے گلا ملنے کے لیے، آپ کو مبارکبادی پیش کرنے کے لیے۔ لوگوں، وہ آئے اس کا خیر مقدم ہے، لیکن جس نے آپ کو ہر میدان میں آپ کا خیال رکھا، اس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ آپ کو طے کرنی ہے کہ آپ کی راہ کون سی ہے۔ حالات کے چاہنے سے حالات جیسے نہیں بنیں گے، اعمال جیسے بنیں گے کہ ہمارا اعمال کیسا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس کوئی راہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی آئیڈیل نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہم کس طریقے پر چلیں، کون سا آئیڈیل اختیار کریں، کس میدان میں جم جائیں، کس میدان میں کھڑے ہو جائیں، ان کے پاس کوئی متعین نہیں ہے۔ جس نے جو چاہا مشورہ دے دیا، انہی کے مشورے پر چل پڑے۔ آپ کا ایک راستہ ہونا چاہیے، آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے، آپ کا ایک مشن ہونا چاہیے، آپ کا ایک طور طریقہ ہونا چاہیے کہ اسی کو ہم فالو کریں گے، انشاءاللہ کامیابی تک پہنچیں گے، کامیابی تک پہنچیں گے۔ بہت سے لوگ سارے کھلونے کو چھوڑ کر آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلیں گے۔ کھلونے کھیلنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کھلونے کو چھوڑ کر آپ کے جذبات کے ساتھ، آپ کے احساسات کے ساتھ، آپ کی عزت کے ساتھ، آپ کی آبرو کے ساتھ، آپ کے سوچ و فکر کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ کھلواڑ کریں گے۔ اس لیے دور اندیشی، فہم و فراست کے ساتھ زندگی گزاریے، اور ایسے لوگوں کو بھانپ کر، جانچ کر، ایسے لوگوں کو پرکھ کر آپ اپنا راستہ متعین کیجئے، اپنا طریقہ متعین کیجئے، اپنا کردار، اپنا اخلاق دوسرے کے لیے مؤثر چھوڑیے۔ کسی نے آپ کو بدچلن کہا، آپ اس کے زبان آواز پر بدچلن اس کو دے دیتے ہیں، تو دیکھیے، میں اس کا قائل نہیں، بلکہ کیچڑ کو کیچڑ سے نہیں دھویا جا سکتا۔ نالے کے کیڑے کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اسے نالا میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہاں، جب اسی نالے کے اندر کمل کا پھول کھلتا ہے تو وہ بہت بہتر خوشنما ہوتا ہے کہ دیکھو نالے میں بھی کبھی کمل کھل جاتا ہے۔ ایسی لوگ آپ کی راہ میں رکاوٹیں بنیں گے، لوگ آپ کو اپنے مشن سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، لوگ آپ کے راستے میں روڑا اٹکائیں گے، حلق کا ہڈی بنیں گے، کباب کا ہڈی بنیں گے، لیکن آپ جب اس میں تپ کر، اس میں پسیج کر، کیچڑ میں گلاب بن کر نکلیں گے، کیچڑ میں کھل کر آئیں گے، پھر لوگ آپ کو سراہیں گے، پھر لوگ آپ کی عزت کو اپنی آنکھوں پر رکھیں گے، اپنے سر پر رکھیں گے، آپ کا نام احترام کے ساتھ لیں گے کہ ان کو بہت دبایا گیا، ان کو بہت ستایا گیا، یہ تو وہ بندہ ہے جو پیچھے مڑ کر دیکھنے والا نہیں، پیچھے مڑ کر دیکھنے والا بندہ نہیں ہے، یہ تو تب کر آیا ہے، یہ تو آگ کی بھٹی میں تب کر آیا ہے، بڑی کٹھنائیوں کے ساتھ، بڑی مشکلات کا سامنا کر کے یہ باہر آیا، پھر لوگ آپ کو سراہیں گے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے گزارش اور اپیل کرنے لگا ہوں کہ آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ آپ اپنا راستہ متعین کیجئے، اپنا طور طریق متعین کیجئے، آپ کی جو منزل ہے اس کو متعین کیجئے، اسی منزل پر چل پڑیے، انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ اسی لیے تو کہا کسی نے کہ زندگی میں طوفان کا آنا بھی نہایت ضروری ہے، تبھی تو پتا چلے گا کہ کون آپ کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر چل رہا ہے اور کون طوفان کے وقت میں آپ کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ لوگوں کو پرکھا جانے کا وقت یہی ہوتا ہے،
یہی لوگ سامنے آتے ہیں جو آپ کے طوفان کے وقت میں، جب آپ کی زندگی مد و جزر میں ہو، جب آپ کی زندگی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، کٹھنائی میں ہو، تکلیف میں ہو، ایسے وقت میں اپنے بھی سائیڈ ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم رہیں گے تو ہم ہی پھنس جائیں گے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں دلیر قسم کے کہ کھڑے رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ صحیح ہیں، صحیح طریقے پر ہیں، اس لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. لوگوں، اسی لیے کسی نے کہا کہ ہاتھ کی زنجیریں بنا کر چلا کرو، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر زنجیریں بنا کر چلا کرو. زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ لوگ دھاگے کی طرح توڑ دیتے، دھاگے کی طرح توڑ دیں گے، نکال پھینکیں گے. جس طریقے سے ایک مکھی چائے میں گر جائے تو انسان چائے کو پھینک دیتا ہے، لیکن وہی مکھی جب گھی میں گر جاتی ہے تو پھر اس گھی کو نہیں پھینکتا بلکہ مکھی کو پھینک دیتا ہے. آپ اپنا کریکٹر، اپنا کردار، اپنا کلچر، اپنا اخلاق ایسا بنائیے کہ لوگ آپ سے متاثر ہو کہ یہ گھی والے ہیں، چائے والی مکھی نہیں ہے. لوگ سوچے، ایک بار سمجھے آپ کے بارے میں کہ انسان وہ ہے جس نے بڑی جد و جہد، بڑی کوشش کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ یہ آگے بڑھا ہے، منزل طے کی ہے، منزل کو پایا ہے. اس میں اس کی بڑی قربانیاں ہیں. اس نے اپنے جذبات میں آگ لگا دی، اپنی خواہشات میں آگ لگا دی، اپنے آرزو تمنا میں آگ لگا دی. سب چیزوں کو پس پردہ ڈال کر یہ لڑکا وہ ہے جو آگے نکلا. پھر آپ کے والدین کو بھی سراہیں گے، آپ کی والدین کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. اور میں تو تمام نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک آپ کو لوگ جانتے تھے آپ کے ابو کے نام سے کہ کس کا لڑکا ہے، کہ فلاں کا لڑکا. ایسا بنیے کہ دنیا کہے کہ فلاں صاحب کے والد ہیں. آپ کے ابو کا تعارف ہو کہ ڈاکٹر صاحب کے والد محترم ہیں، انجینئر صاحب کے والد محترم ہیں، مفتی صاحب کے والد محترم ہیں، قاری صاحب کے والد محترم ہیں، فلاں بزرگ کے والد محترم ہیں. ایسا بنیے کہ آپ کے والد کی پہچان، آپ کے خاندان کی پہچان آپ کی وجہ سے. اب تک دنیا آپ کو جان رہی تھی والد کی وجہ سے کہ فلاں کا لڑکا ہے. اب آپ بنیے ایسا کہ دنیا جانے آپ کے والد کو، دنیا جانے آپ کے خاندان کو کہ فلاں خاندان میں ایک مائی کا لال ایسا پیدا کہ جس نے تمام سنگھرش کا سامنا کیا، تمام بھید بھاؤ کے نیچے تپ کر پھر نالے میں کمل کا پھول نکل آیا، کیچڑ میں گلاب کا پھول کھل گیا. میں یقیناً جانتا ہوں آج کے دور میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، صحیح مشاور نہیں ہیں، صحیح راہ دکھانے والا نہیں ہے، صحیح راستے بتلانے والے نہیں ہیں، جبکہ لوگ ایک دوسرے سے جلن حسد کرتے ہیں. پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو. جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان زہر خود پیتا ہے اور سوچتا ہے کہ دوسرا مرے گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ زہر میں پیوں اور دوسرا مرے؟ حسد کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے کہ کبھی جانے والا نہیں، کبھی ختم ہونے والا نہیں. دوسرے کے دکھ سے انسان خود دکھ میں ہوتا ہے، دوسرے کے سکھ سے انسان خود دکھ میں چلا جاتا ہے کہ فلاں کا لڑکا کامیاب ہو گیا، فلاں کا لڑکا آگے بڑھ گیا، اس کو پریشانی ہو رہی ہے. میرے بھائیوں، حسد کی جلن سے، حسد، جلن، کینہ، کپٹ، بغض سے، تہمت سے، ان تمام چیزوں سے بچیے، پرہیز کیجیے اور اپنا راستہ متعین کیجیے. یہ خاص طور سے میں نوجوانوں کے لیے آج کی راہ، ہمارا راستہ کیا ہونا چاہیے اس کو متعین کرنے کی ضرورت ہے.